کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری کی ہے، اور وہ ہے سویڈن میں جو قرآن شریف کا جو ایک دردناک جو آپ نے اپنی سکرینز پہ دیکھا، جس طرح بے حرمتی کی گئی، جس طرح آگ لگائی گئی. جس طرح وہاں قرآن شریف کو جلایا گیا، اس سے پوری عالم اسلام میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو اسلاموفوبیا کا جو ٹرینڈ ہے، ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کی ہم نے نشاندہی کی تھی جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور اس کو میں بحیثیت وزیر خارجہ اس نقطے کو لے کر کے آیا تھا نیامے، جو وزراء خارجہ کی جو وہاں فورن منسٹرز کا اجلاس تھا. اس اجلاس میں نے اس ٹرینڈ کے بارے میں دیگر وزراء خارجہ کو جو OIC کے تھے انہیں آگاہ کیا، اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا کہ اس پر ہمارا ایک مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے. اس لائحہ عمل کو ایک ریزولوشن کی شکل میں، یونانیمس ریزولوشن کی شکل میں ہم نے پاس کروایا کہ یہ جو آئے دن فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس سے متاثر ہوتا ہے. بہت سے معاشرے متاثر ہوتے ہیں، اور عام شہری جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، نقص امن پیدا ہوتا ہے، اور انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. معاملہ اقوام متحدہ تک گیا، وہاں کنسنسس بلڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور پاکستان نے الحمدللہ اس وقت ایک کلیدی کردار ادا کیا. فیصلہ ہوا کہ 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کے اس ٹرینڈ کے خلاف پوری دنیا میں یک زباں ہو کر ایک بات کی جائے گی اور اس کا تدارک کیا جائے گا. مجھے خوشی ہے کہ OIC کے ہنگامی اجلاس میں اس پر غور و خوض بھی ہوا، ایک مذمتی قرارداد بھی سامنے آئی، لیکن قرارداد جو کہ بہت اہم ہے ناکافی ہے. اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آئے دن ایسے واقعات رونما اگر ہوتے رہتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا ایک ری ایکشن آتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے؟ اگر قانون سازی درکار ہے تو کیا ہونی چاہیے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اظہار رائے پر قدغن ہو، لیکن اس کی حدود و قیود کا تعین ہونا چاہیے. اظہار رائے کا میں خواہش مند ہوں، لیکن اظہار رائے جو کسی کی دل آزاری کرے اور کسی کی جان کو خطرے سے دوچار کر دے، یہ کیسا اظہار رائے ہے؟ تو اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو، صرف امہ کو نہیں، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنانے کی ضرورت ہے. اس پر اس اضطراب کا اظہار کرنے کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے، اور پرامن طور پر جمعے کی نماز کے بعد اظہار کرنا چاہیے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم کسی کی جان مال کو نقصان نہیں دینا چاہتے، لیکن اس کا کوئی متفقہ لائحہ عمل تلاش کیا جائے، نہیں تو ایسے واقعات جو ہے نا ملک کو یا دنیا کے مختلف ممالک میں ایک ایسی آگ سلگا سکتے ہیں جو بڑی نقصان دہ ہوگی. تو یہ اس وقت ہر پاکستانی کا اور ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے. موجودہ حکومت IMF کے معاہدے کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، آپ اس معاہدے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کہ پاکستانی قوم کے لیے بہتر ہے یا آپ لوگوں نے بہتر کیا تھا معاہدہ؟ دیکھیے عرضی ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک 9 ماہ کے لیے $3 بلین کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. اس سے یہ تو ہوا ہے کہ جو امیڈیٹ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا. اس حد تک یہ اس معاہدے کی افادیت
کا एहसास भी है, लेकिन सवाल ये है क्या ये हल है? ये हल नहीं है, ये एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है और स्टॉप कैप अरेंजमेंट में आपके चंद माह गुजर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? हमें इसका हल तलाश करना होगा, हमें अपने हाउस को ऑर्डर करना होगा, हमें जो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड है उसकी तरफ आगे जाना होगा। अगर नहीं जाएंगे तो माजी में भी हमने कई मुआहदे किए जिनको पाया तकमील तक ना पहुंचा सके, तो ये एक और उसका शाखसाना होगा। शाम साहब, आप इमरान खान साहब आ रहे हैं, क्या ऐसे मुलाकात है, कोई पार्टी के बारे में कोई डिस्कस हो रहा है कि इस्तेकाम पार्टी को किस तरह काउंटर करना है या क्या करना है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लायमर के बारे में गौर व फौज करती है, यकीनन तहरीक इंसाफ भी कर रही है। हम सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और इंशाल्लाह बढ़ेंगे, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। वो तशरीफ ला रहे हैं, उनके केसेस हैं, वो जब भी अदालत तलब करती है हाजिर हो जाते हैं। मेरे केसेस हैं, मैं हाजिर हुआ हूँ यहाँ मुल्तान। कल 5 केसेस हैं, मुझे वहाँ हाजिर होना है और वहाँ दीगर कानूनी लवाजमात पूरी करनी है, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। जिस मौजू पे